ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادر عزیز ملک محمد احمد خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی، میرے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، سید ارشاد عارف صاحب، سلیم بخاری صاحب، رانا عظیم صاحب، اعظم چودھری صاحب، معین نظر صاحب، مبشر بٹ صاحب اور میرے جد و جہد کے عظیم ساتھیوں، میں سب سے پہلے رانا عظیم صاحب اور آج کی اس تقریب کے منتظمین کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اعزاز میں اس خوبصورت اور بامقصد تقریب کا اہتمام کیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ستارہ امتیاز مجھے بھی میرے بھائی سلیم بخاری صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ شامی صاحب کو اس سے پہلے ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز بھی مل چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ستارہ امتیاز پاکستان کے ان ورکنگ جرنلسٹوں کے نام ہے، پاکستان کے ان کیمرہ مینز کے نام ہے، میرے ان فوٹوگرافرز کے نام ہے، میرے دن رات میڈیا کے محاذ پہ سرگرم سیاسی صحافتی کارکنوں کے نام ہے، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، حلال روزی پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کی آواز بنتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس تقریب کو مختص کیا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے میڈیا کا کردار۔ رانا صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مودی صاحب کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو، ان کی شخصیت کو، ان کی ذہنیت کو ہم بہت پرانا جانتے ہیں، اور یہ شخص جب سے برسر اقتدار آیا ہے اس وقت سے اس نے نہ تو خود بھارت کو نہ ہمسایہ ممالک کو چین لینے دیا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میرے بھائیوں یہ 22 اپریل سے 10 مئی تک کی تحریک، یہ 22 اپریل اور 10 مئی کی تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ 22 اپریل سے پہلے پاکستان کے اندر ایک انتشار تھا، ایک خلفشار تھا، ایک تناؤ تھا، ایک ٹکراؤ تھا، لیکن میں تو مودی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مودی نے پاکستان پر جارحیت مسلط کر کے وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قوم منتشر ہے، شاید اس قوم اور فوج کے درمیان کوئی تفریق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راتوں رات کایا پلٹی اور پاکستانی قوم اپنی بہادر مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہوئی، پاکستان کا میڈیا بنا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو کہ ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان کا میڈیا کسی ذات کے ساتھ نہیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، میڈیا مشروط ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیت کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ اور اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ۔ جبکہ دوسری طرف ابھی میرے بھائیوں نے ذکر کیا کہ جھوٹی قیادت، جھوٹا میڈیا، جھوٹا ان کا سیکرٹری ترجمان، پوری دنیا کو پتا تھا کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے سپہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ شامی صاحب نے باقی تو بات بتا دی،
انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے سپہ سالار کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ میں آج تک اپنے سپہ سالار سے کبھی ملا نہیں، لیکن میں نے اس کے جو خیالات سنے، جو 2-4 ہفتے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں خطاب کیا، تو میں نے دنیا ٹی وی کے اپنے پروگرام تھنک ٹینک میں کہا تھا کہ مودی صاحب، جس شخص کے دل میں ایمان، سینے میں قرآن اور ترجیح پاکستان ہو، اس شخص سے بچ کے رہنا۔ گل حافظہ سے آ گئی جے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس شخص نے سنت نبوی پر عمل پیرا ہوا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ 10 مئی کی صبح کو نماز فجر ادا کی گئی، دعا کی گئی اور نعرہ تکبیر لگا، اور 3.25 گھنٹے میں وہ جو ہمارے سے 10 گنا بڑی طاقت تھی، اس کو دھول چٹا دی، اس کو اتنا زناٹے دار تھپڑ پڑا کہ آج تک ان پہ وہ نفسیاتی کیفیت طاری ہے۔ مودی صاحب پچھلے دنوں اپنی سینا سے خطاب کر رہے تھے، ذرا اس کی شکل ذہن میں لائیں کہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیت گئے ہیں۔ حضور، جیتنے والے چہرے یہ ہوتے ہیں۔ جیتنے والوں کا پتہ چلتا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے، ان کا سر فخر سے بلند کیا پاکستان کی فوج نے، اور یہ بتا دیا کہ دوبارہ حرکت کرو گے تو تمہارا علاج ہمارے پاس موجود ہے، صرف تھوڑی سی پوٹینسی تیز کرنی پڑے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی ایک شخصیت نہیں، ایک ذہنیت، ایک عصبیت کا نام ہے۔ وہ کچھ روز پہلے تک یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ میں پاکستان پر چڑھ دوڑوں گا، میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یکسوئی ہے، ایک سنجیدگی ہے، ایک اتحاد اور یکجہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اہل صحافت نے، آپ نے ان کے جذبات سنے، سب نے کہا کہ آگے چلنا ہے تو مل کے چلنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑا رول ادا کریں۔ آپ کو قدرت نے جنرل ہمارے سپہ سالار کے ساتھ بڑی عزت دی ہے۔ آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہونا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قدرت نے ہمیں جو طاقت دی ہے، ہمیں جو سیاسی قوت دی ہے، ہمیں اس طاقت اور قوت کو بروئے کار لانا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں اس بڑے تضاد سے نکلنا ہوگا کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور ہم کشکول اٹھا کے پیسے بھی مانگتے پھرتے ہیں، اور پاکستان کو قدرت نے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے، اور پاکستان کی نوجوان نسل کا تو خدا کی قسم کوئی جواب ہی نہیں۔ اس سے زیادہ ذہین نسل دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اور وہ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ یہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے، اس نے پہلی دفعہ جنگ دیکھی ہے، اس نے پہلی دفعہ ان کی زندگی میں جنگ آئی ہے، اور پھر کیا ہوا کہ راتوں رات صورتحال ہی بدل گئی۔ اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سوشل میڈیا پر انتشار، خلفشار اور ہمارے کچھ اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر آتے تھے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں کہ وہ تبدیل ہوئے،
انہوں نے پاکستان کی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور پھر ایک ایسا سما باندھا کہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ ابھی میرے بھائی رانا عظیم انہوں نے غزہ کی بات کی۔ غزہ کے بچے ہمارے بچے ہیں، غزہ کی خواتین ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، لیکن رانا صاحب ہم لوگ اتنے گئے گزرے نہیں، ہم کسی کو اس کا ڈیو کریڈٹ بھی نہیں دیتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا اور بڑی طاقتوں کا جو ساری وہاں پر موجود تھی، ان کا بھیانک، مکروہ، افسوسناک، شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ 24 کروڑ عوام کے دل غزہ کے بچوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ مکروہ نیتن یاہو سامنے بیٹھا تھا۔ اور پھر پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ نے ان کی تقریر کے بعد جب نیتن یاہو کو پکارا گیا تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں سے واک آؤٹ کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو غزہ مارچ بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارا عالم اسلام کیوں سویا پڑا ہے؟ وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ یہ عالم اسلام ابھی میرے بھائی سلیم بخاری صاحب جب بات کر رہے تھے کہ چین بھی کھڑا تھا، ترکی بھی کھڑا تھا، آذربائیجان بھی کھڑا تھا، تو باقیوں کے نام کیوں نہیں لیے؟ جہاں تک چین کی بات ہے، چین ہمارا بڑا موسن ہے، اور اس نے آپ دیکھیں منہ سے اظہار نہیں کیا، لیکن ایئر فورس کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ جب ہم غزاؤں اور ہواؤں میں موجود تھے، چین ہمارے ساتھ کھڑا تھا، وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ تھا۔ اور میں نے پھر اسے جواب میں کہا کہ آپ ہواؤں سے، آپ فضاؤں سے، آپ خلاؤں میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے، تو ایک ذات کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ اور میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا بھر میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی فتح اگر ملی ہے تو فضاؤں اور ہواؤں کے اوپر بھی ایک طاقت تھی۔ فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر رب کائنات وہ بھی پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کی فوج کے ساتھ تھا، اور پاکستان کی فوج نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے اپنے توڑ دیتے نے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو یہ فضا طاری رکھنی ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈرشپ لڑتے ہیں تو لڑے، ہم نے اتحاد اور یکجہتی قائم رکھنی ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ جو 10 مئی کو دیکھنے میں آیا ہے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے عوام کی آواز بننا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے ثمرات پاکستان کے مختلف طبقات نے سمیٹے ہوں گے، پاکستان کے بڑے بڑے خاندانوں کو بہت کچھ ملا ہوگا، لیکن پاکستان کے ساتھ اگر کسی کا دل دھڑکتا ہے تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں کہ جب بھی اسلام یا پاکستان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ گلی محلے کے، وہ ہمارے دیہاتی نوجوان وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے وقت کے اندر ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی، ہمیں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد بھی کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سیاسی قیادت پر دباؤ بھی رکھنا ہے کہ ہم آپ کو پاکستان پر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے سیاست کرنی ہے وہ آئین، قانون اور ریاست کا پابند ہو کے کرے گا تو اسے سیاست کا حق ہوگا،
اور کسی شخص کو اس بنیاد پر ٹارگٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا مخالف ہے۔ پاکستان ایک سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح جیسی کریڈیبل لیڈرشپ موجود تھی، تو آج کی صورتحال کے اندر زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے دفاعی محاذ پر بڑا مارکہ سر کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان پر بری آنکھ نہیں ڈالنی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب تک پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، دنیا بھر میں ہم باعزت نہیں ہوں گے۔ اور وہ حضرت اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جس پاکستان کو، اس خواب کو حضرت قائد اعظم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، وہ پاکستان ایسا نہیں جو فریب زندگی ہے، سہاروں کی زندگی۔ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو یقیناً اس خواب کی تکمیل ہوگی۔ آنے والا وقت، آنے والے حالات، مجھے ایک روشن پاکستان نظر آ رہا ہے۔ وہ روشن پاکستان جس طرح آپ کی پیشانیاں روشن ہیں، جس طرح آپ کے خوبصورت چہروں پہ اعتماد ہے، اس طرح پاکستان کے اندر ایک اعتماد ہونا چاہیے، ایک اتحاد اور یکجہتی ہونا چاہیے۔ تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی لیڈرشپ الٹی بھی لٹک جائے تو پاکستان پر جارحیت مسلط نہیں کر سکتی۔ آخری بات، ان کا ایک وزیر دفاع سری نگر میں فوج سے خطاب کرتا ہوا کہتا ہے، راج ناتھ سنگھ، کہ ہم نے تو ابھی ٹریلر دکھایا ہے، فلم چلنا باقی ہے۔ راج ناتھ سنگھ، ہم نے فلم چلا دی ہے، ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ تمہاری فلم ڈبہ فلم ہے، یہ چلنے والی نہیں۔ لیکن میں آخری بات یہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ ہم قوم بن چکے ہیں، قوم بن کر رہیں گے تو دنیا میں ہمیں بڑا مقام ملے گا۔ میں آخر میں رانا عظیم صاحب کا اور اپنے آج کی اس تقریب کے منتظمین کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، عزت دی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزت وہی لوگ دیتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔